السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں بابل میڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سندھی کے پہلے ناول نگار، ڈرامہ نویس اور جدید نثری نظم کے بانی مرزا کلیج بیگ کے حالات زندگی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ شمس العلماء مرزا کلیج بیگ سندھی زبان و ادب کی شان اور آبرو ہے۔ ان کے آباء و اجداد 1805 میں جارجیا سے ہجرت کر کے حیدرآباد سندھ منتقل ہو گئے تھے۔ یہ میر غلام علی خان تالپور کا دور حکومت تھا۔ مرزا کلیج بیگ کے نانا مرزا اسرو بیگ اور والد مرزا فریدو بیگ دربار سے وابستہ ہو گئے۔ مرزا کلیج بیگ 17 اکتوبر 1853 میں حیدرآباد کے نوائی علاقے ٹنڈو ٹھورو میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سندھ پر انگریزوں کا قبضہ مستحکم ہو چکا تھا۔ مرزا کلیج بیگ کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے اور جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس بات کا ثبوت ٹنڈو ٹھورو میں ان کا ذاتی کتب خانہ ہے، جس میں تقریباً ہر علم و فن پر ہزاروں کتابیں موجود ہے۔ اب اس لائبریری کو سرکاری طور پر کتب خانہ مرزا کلیج بیگ کا درجہ دے دیا گیا ہے، جبکہ ان کی دیگر یادگاروں کو نوادرات کلیج کے نام سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ مرزا کلیج بیگ نے 457 کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں 29 کتاب شاعری اور باقی نثر پر مشتمل ہے۔ ان کے نثری کام میں ناول، ڈرامے، قصے، افسانے، مضامین، تراجم اور مقالے وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی کچھ مشہور تصانیف یہ ہے: دیوان کلیج، رباعیات عمر خیام سندھی ترجمہ، مومل رانو سندھ کی تاریخ انگریزی میں، خورشید عجیب جواہر۔ اس کتاب میں یورپ کی جدید شاعری کی نمونوں کا سندھی میں ترجمہ کیا، جس میں شیکسپیئر، لارڈ بائرن، کالرج، کیلس، ورڈزورتھ، واٹر اسکاٹ، ٹینیسن اور ایلٹ وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ انہوں نے شیکسپیئر کے کم و بیش سبھی ڈرامے سندھی میں ترجمہ کیے، جن میں سے کچھ کے نام یہ ہے: حسنہ دلوار، شاہ ہیلیا، شمشاد مرجانہ اور شہزادہ بیرام۔ کلیج بیگ نے بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا، بلکہ بچوں کے لیے جتنا انہوں نے لکھا کوئی دوسرا سندھی ادیب نہیں لکھ سکا۔ معروف محقق اور دانشور پیر حسام الدین راشدی کے اندازے کے مطابق مرزا کلیج بیگ کی تحریر کردہ صفحات کی تعداد 2,07,449 بنتی ہے۔ مرزا کلیج بیگ کا پہلا ناول دولارم 1880 میں چھپا، پھر اسی سال لیلا مجنون کے نام سے منظوم ڈرامہ لکھا۔ لارڈ بیکن کی کتاب کا مقالات حکمت کے نام سے سندھی میں ترجمہ کیا۔ وہ ایک طویل عرصے سے حیدرآباد میں رہے تھے اور کئی گرم سرد واقعات کے چشمدید گواہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی ان یادداشتوں کو حیدرآباد شہر جو یاد گریوں کے نام سے قلم بند کیا۔ انہوں نے سندھی کے ساتھ اردو میں بھی شاعری کی، جس کے کچھ نمونے مختلف کتب میں بکھرے پڑے ہیں۔ مرزا کلیج بیگ نے 1910 میں ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے سے ریٹائرمنٹ لی اور پھر اپنی وفات تک زیادہ تر وقت عبادت اور ریاضت، لکھنے، پڑھنے اور رفع ہامہ کے کاموں میں صرف کیا۔ وہ ٹیکس بک کمیٹی کے رکن بھی تھے، اس لیے ان سے عربی، فارسی، اردو اور سندھی کتب پر ہارا بھی لی جاتی۔ 1924 میں انگریز سرکار نے خدمتی خدمات کے پیش نظر انہیں شمس العلماء کی خطاب سے نوازا۔ مرزا کلیج بیگ کی خدمات کے بارے میں عظیم سندھی شاعر اور دانشور شیخ ایاز کی یہ الفاظ بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ میرے نزدیک صرف ایک سندھی اسکالر قابل عزت ہے اور وہ ہے مرزا کلیج بیگ۔ وہ ہمارے ادبی ذوق، فکری انقلاب کے بانی ہیں۔ کبھی میں اپنے شعور کی قالین کو دیکھتا ہوں تو اس میں کئی رنگ کے داغے ایسے ملتے ہیں جنہیں بجا طور پر مرزا کلیج بیگ ہی کہہ سکتا ہوں۔ مختصر یہ کہ شاہ لطیف کے بعد کلیج بیگ سندھ کی عظیم ترین ادبی شخصیت ہے۔ کلیج بیگ نے 3 جولائی 1929 کو وفات پائی اور بلند شاہ قبرستان ٹنڈو ٹھورو میں دفن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب